یہ ملک سب کا ہے، بے شک وہ نظریے کے لحاظ سے ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے پورے پاکستان کو امید کی ایک کرن دلائی ہے کہ شاید بلوچستان کے حالات اب کچھ بہتر ہو جائیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جملہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ادا کیا گیا، اور یہ ایک امید دلائی گئی کہ اب چیزیں بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہوں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروسیڈنگ کے دوران اور کیا کہا، آخر بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے کیا، اور کیا جمشید دستی اور خرم لطیف کھوسہ کی گرفتاری آئینی تھی، یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹریٹ ٹاکس۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر آپ اسٹریٹ ٹاک آرمی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جا کے ضرور جوائن کریں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے، یہ ایک ایسا جملہ تھا جو پورے پاکستان کی ترجمانی کر گیا۔ جی ہاں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جملہ ادا کیا اور کہا کہ جو بی ایل اے یا بی آر اے کے جو لبرل آرمیز ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے۔ بیسیکلی یہ وہ ترجمانی ہے جو پورے پاکستان کی کر رہے ہیں کہ بی ایل اے اور بی آر اے کے لوگ جو ہیں وہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ریئیکشن ہے۔ جب آپ اپنے ہی لوگوں کو محرومی دیں گے، اگر وہاں پہ جو بلوچستان کے حالات ہیں وہاں پہ میڈیکل کالجز نہیں ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، وہاں پہ جو دوسری فیسلٹیز ہیں وہ ان کو نہیں دی گئی، تو پھر یہ جو ریئیکشن ہے وہ یہ ضرور سمجھ آئے گا۔ بی ایل اے اور بی آر اے کے لوگ بٹکے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ہمارے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کو دوبارہ سے قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جو تمام لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکیں اور پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے مزید آگے بڑھ سکے۔ اس پوری کنورسیشن کے دوران انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ورژن یہ ہے کہ جی جو لاپتہ افراد ہیں وہ دوسری آرگنائزیشنز جو ہیں، لبرل آرمیز جو ہیں اس کو جوائن کر لیتی ہیں، اور پھر اس میں لاپتہ افراد اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی جو آرمیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جو لواحقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہید کر دیا گیا یا مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو حل کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے تو اس کا حل نکلے گا، اور یہ ایک بڑا خوشائن جملہ تھا کہ تمام لوگ آئیں، مل کر بیٹھیں اور اس تمام کا حل ڈھونڈیں کہ آخر پاکستان کا مستقبل ہے کیا۔ چونکہ قاضی فائز صاحب عیسیٰ کا جو تعلق ہے وہ بھی بلوچستان سے ہے، تو یہ ایک امید کی کرن ہے کہ شاید اب یہ جو مسئلہ ہے یہ حل کی طرف جائے گا۔ میری دونوں جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کے حال پر رحم کریں، بلوچستان کے لوگوں کو ان کے مکمل حقوق دیے جائیں، اور اسی طرح جو بی ایل اے بی آر اے کے لوگ ہیں وہ دوبارہ سے قومی دھارے میں شامل ہوں تاکہ ایک منظم لسٹ بنائی جا سکے جو لوگ گم شدہ ہیں ان کی سارے وہ، تاکہ جو بھی خدا نخواستہ اگر ان کو وہ مارے گئے ہیں تو وہ بھی جو ان کے گھر والے ہیں جو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید وہ واپس آئے، ان کو بھی پتا ہو کہ وہ اپنے پیاروں سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکیں گے، اور جو لوگ کسی کسٹڈی میں ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے جو ایک عام عوام ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ شاید کوئی بنگلہ دیش والا 1971 والا ہونے جا رہا ہے، اور کچھ صرف 5 یا 10% جو اشتعال انگیز لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، ان کا یہ موقف ہے۔ لیکن میرے خیال سے جو بلوچستان کا ایک پرائیویٹ آرمیز ہیں ان کو اپنے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں بجائے اس کے کہ آپ ریاست کے خلاف دہشت گردی کریں، ریاست کے خلاف جنگ لڑیں، آئیں ریاست کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں، ان کو حقوق دیے جائیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے رہے کہ اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے، تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسے جلد از جلد سولو کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو۔ سو بیسٹ وشز ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پھر سے پاکستان جو ہے ایک قوم بن جائے اور تمام لوگ مل کر کام کریں اور پاکستان کی بہتری اور بہتر مفاد کے لیے کام کریں۔ جو آج کی دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جمشید دستی صاحب ہیں ان کے گھر پر پولیس نے اور بقول ان کے سی سی ٹی ڈی نے اور دوسری جو ہیں پاکستان کے ادارے انہوں نے مل کر کارروائی کی، اور یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ان کی جب ویڈیو آئی تو آگ کی طرح پھیل گئی کہ ان کی بیوی کو ننگا کیا گیا اور بہت ظلم، ان کا جو بچہ تھا وہ روتا رہا،
جمشید دستی صاحب خود ویڈیو میں جو ہے کانپتے رہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دردناک تھا. آپ نے ایک پارٹی کو مکمل طور پر کوشش کر لی, ان کے آپ نے کاغذات نامزدگی چھین لی, آپ نے ان سے جلسوں کا حق چھین لیا, آپ نے لوگوں کی محبت نکالنے کے لیے ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے, سب کچھ کیا. لیکن اگر یہ محبت نہیں نکل رہی تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی جمہوری لوگ ہیں, تمام سے کہ خدا را جمہوری عمل کو چلنے دیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. یہ چیزیں پاکستان کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں. ماؤں بہنوں کی عزت کی جب بات آئے تو بینگ اے نیشن میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جمشید دستی کے سامنے کہ یہ جو چل رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور جمشید دستی صاحب سے ہم شرمندہ ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا. اور اگر اسی پہ دیکھا جائے تو پولیس کا جو ورژن تھا کہ پولیس نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا, پولیس صرف ایک ریاستی دہشت گرد بن چکی ہے جو صرف لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. اسی طرح جب میرے استاد محترم خرم لطیف کھوسہ صاحب, ان کو ان پہ ایک بے بنیاد سے ایف آئی آر بنا دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ دہشت گرد ہیں, ان کو دہشت گردی کے لقب دیے گئے, اور ایف آئی آر میں اسپیسیفکلی یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ان کے جو متعلقہ افسران تھے ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور ان سے کوئی گن وغیرہ چھینی گئی. یہ تمام چیزیں ٹنل روڈ پہ ہوئی, ساتھ ہی بندہ ناچیز کا چیمبر بھی ساتھ ہی ہے, ہم اس وقت وہیں پہ موجود تھے. کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا ان کی طرف سے. اور جب آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی بتائیں کہاں پہ اگر یہ دھمکیاں میں اس ویڈیوز آئی ہیں تو بتائیں کہ کہاں پر ہے جو ویڈیوز کپڑے پھاڑنے کی اور ایف آئی آر جو آپ نے ایف آئی آر میں کہا کہ جی گن چھین لی گئی, تو کون سی ویڈیو ایسی ہیں؟ تو وہاں پہ جو پولیس والے تھے وہ بالکل بلینک تھے کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت تھا ہی نہیں. اور صرف اتنی سی بات پر کہ خرم لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی آپ نے میری بیوی کو بھی گرفتار کیا, ہماری جان چھوڑ دیں, انہوں نے کہا دہشت گردی کی جو دفعات ہیں لگا دی گئی. اب جو دہشت گردی والی دفعہ ہے اس پہ میرے خیال سے پولیس اتنی زیادہ ذمہ دار نہیں ہے, اس پہ ہمارے جو لا میکنگ ادارے جو لیجسلیشن ہے وہ ذمہ دار ہے. آپ نے دہشت گردی کو اتنا عام لفظ کو کر دیا کہ تمام جو چیزیں چھوٹے سے چھوٹا اگر قتل بھی ہوتا ہے, کسی کو دھمکی بھی دیتے ہیں, ہیٹ سپیچ بھی, سارا کچھ آپ نے دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا. سو خرم لطیف کھوسہ ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ انسان ہے, انگلینڈ سے پڑھ کر آئے ہیں, اور جب میں زمانے طالب علمی میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ سر مجھے آپ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی آپ جو ہے پڑھیں, ابھی آپ کے پڑھنے کے دن ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, پریکٹس کرنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے. سو میری ملاقات کے دوران یہ وہ بک تھی جو انہوں نے مجھے دی. سو میں بینگ اے لا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ. یہ اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہیں, پولیس چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی اس چیز کو مینشن کیا کہ اگر اس طرح کی ایف آئی آر اب آئی تو ہم جو متعلقہ افسر ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے. میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے ووٹ کی طاقت سے اس تمام چیزوں میں چینج لائیں اور ان لوگوں کو ووٹ دیں جو جمہوری لوگ ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.